बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 29 अक्टूबर है, साल 2021। हाफिज साद रिजवी इस वक्त कहाँ हैं, किस से मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर है, उस पर बात करेंगे। शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त रियासत के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। फैसला कुन चंद घंटों का आगाज हो चुका है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं और उलमाए अहले सुन्नत को आखिरी टास्क दे दिया गया है। इंतहाई आम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, तफसील के साथ हम बात करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो सुनने के बाद अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने जिस तरीके से गुज़श्ता शब को यह बताया कि हमने तहरीक लब्बैक को कह दिया है कि आप गैर मशरूत तौर पर वापस चले जाएं, फिर आपकी शराइत की बात होगी, चूंकि रियासती रेट को किसी भी सूरत के अंदर चैलेंज करने की इजाजत नहीं होगी। और खास तौर पर ओरिया मकबूल जान की जो स्टेटमेंट सामने आई कि तहरीक लब्बैक के इस वक्त हुकूमत के सामने असल में 3 मुतालबे हैं। साद रिजवी की रिहाई, उसके साथ ही हमने देखा 4th शेड्यूल से खात्मा, गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई। लेकिन चूंकि पब्लिक गैदरिंग है और इसके अंदर जो नामूस रिसालत का एक मसला है वो एक बुनियादी मामला है, तो इसलिए इस हवाले से ट्रैप ट्रेंड भी बनाए जा रहे हैं। और स्टेज पर भी रिसालत मार्च के उन्वान के साथ ये जो है मार्च इस वक्त रवां दवा है। गुजरांवाला के अंदर रात को इन्होंने क्याम किया, अब वहां से ये मार्च चल पड़ा है, लेकिन अभी भी गुजरांवाला की हदूद के अंदर है। लेकिन इस वक्त जो अगला बड़ा तसादम है वो दिखाई दे रहा है दरियाए चनाब के पुल पर, और हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर तैयारियां की हुई हैं। लेकिन आज शायद ये काफिला वहां पहुंचता है, नहीं पहुंचता, चूंकि हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज दरपेश था कि आज जुमा का दिन है और जुमे को हर मस्जिद, जामिया मस्जिद के ऊपर के अंदर जो है एक बड़ा इज्तिमा होता है, और खुदा न खास्ता उससे कबल कोई ऐसा वाकया रुनमा होता है तो यकीनी तौर पर एक बड़ा रद्द अमल आ सकता है। इसलिए हुकूमत जो है आज मुख्तलिफ इजलास कर रही है, और कल भी कोई मुदामत का सामना नहीं किया। आज भी अब तक मुदामत के जो है वो हुकूमत ने ज़ाहिर नहीं की। लेकिन अगले चंद घंटे क्यों आम है, मैं आपके सामने 3-4 आम डेवलपमेंट्स रखता हूं। एक तो उलमाए अहले सुन्नत का एक बड़ा जो वफद है वो आज वज़ीर आज़म से जुमा के नमाज के बाद यानी 2-2:30 बजे मुलाकात कर रहा है, जिसके अंदर अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर, हामिद सईद कादमी, साहबजादा हामिद रजा, अब्दुल खालिक साहब, जलील अहमद शरकपुरी, सरवत एजाज कादरी, इस तरह की 20-25 जो उलमा है, जो सिंध से भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, पंजाब से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, वो सारे उलमा मुलाकात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। और वो चाहते हैं कि एक मौका दिया जाए ताकि किसी भी तरीके से तहरीक लब्बैक के साथ राब्ता करके हम कोई दरमियानी रास्ता निकालने की पोजीशन के अंदर होंगे। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात के बाद ये वफद जो है तहरीक लब्बैक के लोगों से मिलेगा। और मैं आपको एक और जो है बात बता दूं कि तहरीक लब्बैक का वफद जो है मुज़ाकराती वफद, वो भी इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद ही के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ गलत प्रोपोगेशन की जा रही है, खासतौर पर रियासत मुखालफ, और कुछ ऐसी जाली खबरें, वो फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज से एक एक्शन शुरू किया गया था FIA साइबर क्राइम विंग की तरफ से, और अब बताया गया है वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की तरफ से कि रात को एक आम कार्रवाई में कलअदम जमात से ताल्लुक रखने वाले 32 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जाली सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा कर रहे थे, और जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया है। जल्द ही मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, और मुझे पता चला है बहुत ऐसे चैनल्स भी चलाए जा रहे थे जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही जो हुकूमत है उसका ये नैरेटिव है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, व्हाट्सएप के अंदर भी कुछ ऐसे नंबर ऐड हैं जो असल में भारत से ताल्लुक रखते हैं और वो इश्तियाल दिला रहे हैं। इसके साथ ही ट्विटर पर भी जो ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं उसके अंदर भी भारत के बहुत ज्यादा जो नंबर हैं यानी अकाउंट्स हैं वो इसके अंदर एक्टिव है। और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद ने FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर को एक मरासला जारी किया है, जिसमें यह इंकशाफ किया गया कि कलअदम तंजीम के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में 28 गैर मुल्की नंबर मौजूद हैं। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक मोबाइल नंबर का ताल्लुक भारत और दीगर ममालिक से है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी नहीं है। अब इसके अंदर तो ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, चूंकि भारत के अंदर भी एक ये बांग्लादेश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, तो जब भी कोई मजहबी इशू होता है तो चूंकि वहां पर भी अहले सुन्नत मकतबा फिक्र बहुत बड़ी तादाद के अंदर चूंकि एक बड़ा मकतबा फिक्र है, इसलिए जो है वहां से लोगों का अकीदे की बुनियाद पर मिलना या कोई बैरूनी साजिश होना, ये 2 चीजें ज़ाहिर है हुकूमत जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो ये मामला पूरी तरह खुलकर सामने आना चाहिए। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है
کہ شاہدرہ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ پہلی مرتبہ روڈ بلاک ہوئے تھے اور وہاں پر مقدمہ درج کر لیا گیا تھا اور اس کے اندر بھی تقریباً 2 درجن سے زائد گرفتاریاں جو ہے تحریک لبیک کی ہو چکی ہیں. اس کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ان کی مدد لی گئی ہے, نادرا کی مدد لی گئی ہے. تو اس وقت ساتھ ہی ساتھ گرفتاریاں بھی شروع ہیں, چونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مجمع کے اندر موجود ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو وقتی طور پر وہاں ان ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھے, لیکن اب وہ گھروں کو جا چکے ہیں یا 2 دن بعد کوئی نیا دوبارہ دھرنے کے اندر پہنچ گیا, کچھ چلے گئے. یہ معاملہ چونکہ چلتا رہتا تو وہاں سے 2 درجن سے زائد گرفتاریاں جو ہے یہ عمل میں لائی گئی ہیں. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ایک عام سماعت ہوئی ہے, اس کی ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس وقت جو ہے یہ ایک تو بتایا گیا کہ کوئی بھی میڈیا چینل پیمرا کی طرف سے اناؤنس کیا گیا, نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, آپ کوئی خبر نہیں دے سکتے. اور بول ٹی وی آلریڈی بند ہو چکا ہے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. ایف آئی آر ایک اور مزید درج کر لی گئی ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا جو اس وقت کا اجلاس جاری ہے یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے, چونکہ اس کے اندر جو سروسز چیف موجود ہیں یعنی چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی آئی بی, ڈی جی ایف آئی اے, ان کے ساتھ وفاقی وزراء. اب ریاستی سطح پر یہ جو چند گھنٹے ہیں وہ اس لیے اہم ہے کہ آج دریائے چناب سے اگر یہ مظاہرین آگے چلے جاتے ہیں تو یقینی طور پر حکومت کو اس کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوگا. اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو وزیر آباد کا ایریا ہے اور دریائے چناب کا جو پل ہے یہاں سے ان کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا. اور دریائے جہلم جو ہے اس کو تو آپ سمجھیں کہ ریڈ لائن بنایا گیا کہ وہاں دیواریں بھی تعمیر کی جا رہی ہیں, اور یہ کام بھی ابھی ویڈیوز اس طریقے سے وائرل ہوئی ہے. لیکن بتایا گیا کہ یہ دریائے جہلم کے پل پر یہ اس طریقے سے دیواریں تعمیر کی جا رہی ہیں. لیکن یہاں دریائے چناب پر چونکہ اس دوران ابھی 1 گھنٹے کے اندر جمعہ کی نمازیں ہو جائیں گی, لوگ جو ہے گھروں کو چلے جائیں گے جمعہ پڑھ کر. اس کے بعد یہ جو قافلہ ہے یہ بھی راو والی اور آگے یہاں گکھڑ منڈی آئے گی. اور مجھے لگتا ہے شاید آج یہ وزیر آباد قافلہ جو رفتار ہے, زیادہ لوگ پیدل ہیں تو یہ پہنچ ہی نہ سکیں. اگر نہ پہنچ سکے تو پھر ایک رات اور پڑے گی, ورنہ جو ہے وزیر آباد کو کراس کرنا یقینی طور پر ان کے لیے مشکل ہوگا. اب یہ جو علماء ہیں ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ذمہ داری دی جائے, ٹاسک جو ہے وزیر اعظم بھی دینا چاہتے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت ریاست اور حکومت وہ آخری موقع دے رہی ہے کہ علماء کرام بھی اپنا کردار ادا کریں, تاکہ کل کو کوئی اس کو مسل کی جنگ کہے, کوئی اس کو ناموس رسالت کی جنگ کہے, کوئی مختلف عنوان دے گا. لیکن اس وقت جو ریاست ہے وہ اس معاملے پر ہے, چونکہ تحریک لبیک آلریڈی یہ کہہ چکی ہے کہ بے شک ناموس رسالت کا حوالے سے یہاں سے فرانسیسی سفیر جو ہے وہ نہ بھی نکلے, معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں. تو پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر حکومت لے کر نہیں جاتی اور یہ باقی معاملات پر جو بات چیت ہے اس کے لیے غیر مشروط پیچھے ہٹنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن اس وقت یہ جو علماء ہیں ان کا کردار انتہائی عام ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تقریباً ان میں سے اکثر علماء وہ ہیں جن کو آلریڈی جو ہے وہ تحریک لبیک کے اندر اچھا نہیں دیکھا جاتا. لیکن صاحبزادہ حامد رضا جو ہے ہمیشہ پازیٹیو کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہے ویسے جو بریلوی مکتبہ فکر ہے اس کے اندر ان کا ایک بڑا احترام ہے. تو اس وقت شہر اقتدار کے اندر چیمگوئیاں جاری ہیں چونکہ اسلام آباد بند ہے, اور اس وقت یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو آئل ٹینکرز ہیں وہ بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو جہلم اور ان علاقوں کے اندر اشیاء خرد و نوش کی بھی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے, چونکہ ترسیل نہیں ہو رہی. آئل جو ہے یعنی پیٹرول اس کی بھی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یقینی طور پر یہ زیادہ دیر تک ریاست اور حکومت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ یہ روڈ جو ہے اس طریقے سے بند رہے اور معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے رہے. چونکہ حکومت نے کل بھی کوئی ایکشن نہیں کیا اور آج بھی اب تک ایکشن نہیں کیا, تو یہ اپنے طور پر حکومت علماء کو سب طبقات کو یہ ایک موقع دے رہی ہے کہ اگر معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں تو لچک ان کی طرف سے آنی چاہیے تاکہ ریاست اور حکومت کی جو رٹ ہے وہ قائم رہے. تو اب یہ جو چند گھنٹے ہیں یعنی آج وہ انتہائی اہمیت کے عمل ہے. اللہ مہربانی کرے اور ملک کے اندر امن رہے, چونکہ اس وقت جو ہے ہزاروں لوگ یعنی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گجرانوالہ کا یہ جو ریلی ہے اس کے اندر شریک ہو چکی ہے. اور اگر یہ اتنی بڑی تعداد یہ گجرانوالہ سے واقعتاً نکلنے کے اندر اگر جلوس کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے. کل جو ہے وہ روک دیا گیا تھا پولیس کو, اور اب آج ایک انتہائی عام جو خبر ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو ہماری رینجرز ہے
رینجرز کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ گولی چلانے کے اختیارات رینجرز کو دے دیے گئے ہیں، اور وہ بتایا گیا ہے، یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بتایا گیا کہ پنجاب میں رینجرز کو مظاہرین کو روکنے کے لیے ضرورت پڑنے پر اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق رینجرز بغیر وارنٹ کسی بھی جگہ داخل ہو سکتی ہے اور ملک کے خلاف کسی سرگرمی میں ملوث ہونے کے شبہ میں کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ رینجرز کسی بھی جگہ سے ہتھیار اور دیگر سامان قبضے میں لے سکتی ہے، قانون ہاتھ میں لینے والے اور خطرہ ثابت ہونے والوں کے خلاف مقدمات درج کر سکتی ہے۔ رینجرز کو اختیار ہے کسی بھی ایسے شخص کے خلاف گولی چلانے کا حکم دے جس سے ریاست و عوام کو جان و مال کو خدشہ ہو۔ اس شک کا اطلاق تب ہوتا ہے جب ریاست کو امن و امان کا سنگین مسئلہ درپیش ہو۔ آئین کے سیکشن آرٹیکل 147 کے تحت اس وقت رینجرز کو پنجاب پولیس کی اختیارات حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ہی انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے سیکشن 5 کے تحت بھی رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے ہیں، اور پوری طور پر جو ہے اس وقت معاملات جو ہے انتظامیہ پوری طرح تیار ہے۔ اور یہ جو علاقہ ہے یعنی جیلم گجرانوالہ سے آگے دریائے چناب جو ہے، یہ آپ سمجھیے کہ یہاں تک اگر مصالحت ہو جاتی ہے، معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں جس طریقے سے حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب جو ہے ابھی بھی یہ اطلاعات ہیں، اور بلکہ مصدقہ میں نہیں کہتا لیکن بابسوخ ذرائع بتا رہے ہیں کہ حافظ سعد رضوی اس وقت بھی اسلام آباد میں موجود ہے، ان کے ساتھ ایک مذاکراتی ٹیم بھی موجود ہے۔ حکومت اور ریاستی ادارے جو ہے ان کے ساتھ معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معاملات جو ہے ابھی تک جو ہے وہ اس نیج پر بدقسمتی سے نہیں پہنچے ہیں، تو اس وقت بھی حافظ سعد رضوی جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے ہیں، اور اسلام آباد کے اندر موجودگی کی وجہ سے وقفے سے ان سے مذاکرات جاری ہیں، مقتدر جو شخصیات ہیں ان کے بھی، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ بھی امن کی دعا کیجئے اس ملک کے لیے، اور میں بھی امن اور سلامتی کے لیے دعا گوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔